اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجسدنا وروحنا ورواحنا وغوثنا وغياثنا أولانا وأعلانا وأجلانا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أو كما قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به. او كما قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین. تمام تعریفیں اس اللہ جل وعلا کے لیے جس نے فضل فرمایا اور انسانوں میں سے اپنے اولیاء کو منتخب فرما دیا، اور میرے اور آپ کے لیے اپنی ولایت کا، اپنی نصرت کا، اپنی مددگاری کا، اپنی محبت کا، اپنی غلامی کا، اپنے قرب کا راستہ کھول دیا. اس دروازے کو بند نہیں فرمایا بلکہ احسان فرمایا. مجھے اور آپ کو بھی وہ راستہ بتلایا، وہ طریقہ سکھلایا جس سے میں اور آپ بھی اگر محنت کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، اس راستے کی اتباع کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین بندوں میں، ان کے پسندیدہ غلاموں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو میرے اس آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کا ہر عمل، جن کا ہر قول، جن کا ہر فعل، جن کی ہر حرکت، جن کا ہر فرمان اللہ جل وعلا کی ولایت کا خزینہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اللہ جل وعلا سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے استقامت عطا فرمائے اور اپنی ولایت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ امام بخاری، جی ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہے. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: جو میرا ہوا، جو میرا بن گیا، بندہ بن گیا، دوست بن گیا، پھر اسے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ میں ہی نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے آتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے جاتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے چنتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے لاتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے کھاتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے کھلاتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے پہنتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے پہناتا ہی نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے کسی کو دیتا نہیں، میں ہی اپنی مرضی سے کسی سے چھین لیتا نہیں، بلکہ کوئی اللہ موجود ہے. ہاں، مالک الملک موجود ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس بات کو کہ حاکم اعلیٰ مالک الملک تو کوئی اور ہے، میں تو بیچ میں فقط ایک سبب ہوں، ایک ذریعہ ہوں. پھر وہ نالا نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ روتا نہیں، پھر وہ مان لیتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے: لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے،
قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آپ مجھے خود ہی بتائیے، اتنا بے بس، اتنا بے کس، اتنا لاچار، اتنا ناچار، اتنا کمزور اور اتنا بسیار اور اتنا کمزور شخص کیوں یہ بھول جاتا ہے، ارے نہ تو میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے جانے والا ہوں، تو اس دنیا میں اپنی ہی مرضی سے تمام تصرفات کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیوں میں اپنے رب کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں سوچتا جو کچھ میرے پاس ہے میرا ذاتی نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ فقط امانت ہے، اور وَأَجَلٍ مُّسَمَّى کا خطاب کیوں بھول جاتا ہوں؟ جب اللہ جل وعلا بار بار ارشاد فرماتا ہے اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ تمہارا بچپن کہاں ہے؟ تم تو 55 کے ہو گئے، اب بچپن کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈ لو، کہاں ہے وہ چلا گیا، اس کی لمٹ تھی وہ گزر گیا۔ تمہاری جوانی کہاں ہے؟ تمہارا شباب کہاں ہے؟ اب شاب نہیں ہے، اب تمہارا بڑھاپا ہے، اب تو داف کے اوپر داف ہے۔ ہاں، اب تمہاری جوانی کہاں ہے؟ وہ وقت تھا وہ گزر گیا۔ ہاں، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میرے ہیں، انہیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہوتے کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا تسلیم کر لیتے ہیں؟ سب کچھ تو اسی کی طرف سے، سب کچھ تو اسی کی طرف سے ہے۔ وَقَالُوا يَتَّقُونَ، وہ اگر اپنے رب کی صفت رحیم اور رحمان سے اس کو پہچانتے ہیں تو بھی اس کے حضور جھجکتے ڈرتے رہتے ہیں، جس نے اتنی نوازشیں کی، ہر سانس کے اوپر اتنی نعمتیں کہ میں گن نہ سکوں، ہر سانس مجھے اپنی یاد میں عطا کیا۔ ہاں، وہ بندے جو اس کو اس کی صفت رحیم اور رحمان سے پہچانتے ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں اتنی محبتوں کرنے والے سے کوئی مجھ سے ادنا سی گستاخی نہ ہو جائے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ایہو سمجھایا ہوں۔ ہاں، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف اس کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اسے صفت جلال کے ساتھ، صفت قہار کے ساتھ پہچانا، وہ بھی اپنے رب کے حضور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ احد و صمد ہے، وہ کفواً احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے اعمال اس کے نزدیک کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ جب چاہے اکارت کر دے، چاہے تو قبول کرے۔ تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میرے بندے ہیں کون؟ آمنو، جو ہر وقت میرے حضور اپنی گردنوں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ وَقَالُوا يَتَّقُونَ، اور وہ مجھے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ کوئی مجھ سے چھین لے گا، کوئی مجھے دے گا، کوئی تجھ سے کیا چھینے، کوئی تجھے کیا دے۔ اللہ کے بندے اگر سب کچھ بندے ہی کرتے ہیں تو خدا کہاں ہے؟ اچھا، وَقَالُوا يَتَّقُونَ، وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اب وہ ڈرنے والے ہوتے کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندوں میں علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء کن کو کہتے ہیں؟ وہ جو میری صفات کو جاننے والے ہیں، وہ جو میری معرفت کو پہچاننے والے ہیں، وہ جو مجھے جانتے ہیں، وہ جو مجھے پہچانتے ہیں، وہ کہ جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، جنہیں میرا عرفان ہے، جن کے دلوں میں میرا اکرام ہے، جو میری تمجید و تحمید سے آشنا ہیں، جو میری تقدیس کا پاس رکھتے ہیں، وہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم اللہ جل وعلا کے ڈرنے والے بندوں میں سے ایک عظیم شخص ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خاص کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ وہ شخص جو اللہ کو جان کر اللہ اکبر کہے اور وہ شخص جو بے جانے بے ڈھنگے فقط اسی بات میں خوش ہے اللہ اکبر اور جانتا نہیں کہہ کیا رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا 14ویں رات کو دیکھو، اس رات میں جس طرح اللہ نے چاند کو تمام ستارے
ستاروں پر فضیلت دی کہ فقط چاند دکھائی دیتا ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ میرے غلاموں، میرے جاننے والوں، میرے ماننے والوں، سن لو، سمجھ لو، سیکھ لو۔ پھر وہ جس نے اللہ کو جان کر، جس نے اللہ کو پہچان کر اللہ اکبر کہا تو اس کی فضیلت اللہ کے ہاں اس 14ویں رات کے چاند کی سی ہے جس کے ظہور کے وقت تمام ستارے، تمام عابدین چھپ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے کہ فقط 1000 مرتبہ اللہ اکبر بے جانے کہنے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ سمجھ کر اپنے دل سے تیرے وجود پر گر نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے تو راضی نہ صاحب کشا۔ فرمایا موت جو حقیقی ہے اور آ ہی جانی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، فرمایا مر جائے گا، تیرے عمل رک جائیں گے، لیکن کوئی اپرچونٹی ایسی بھی ہے کیا؟ کوئی موقع، از دیر اینی ایونٹ اپرچونٹی اویلیبل آفٹر مائی ڈائنگ، میری دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے نامہ اعمال بھرتے رہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے۔ میرے آقا جو سرتپا رحمت ہیں، میرے آقا جو مجھ سے اور تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو ہر لمحہ ہر گھڑی میرے اور تیرے، میری اوقات سے اور آپ کی اوقات سے زیادہ خیر خواہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا تو مر جائے گا، عمل رک جائیں گے، ہاں کچھ ایسا کر جانا۔ کیا کر جانا؟ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جانا، او علم ينتفع به، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کسی کو ایسا علم سکھا جانا، کسی کو ایسے ادراب سے، کسی کو ایسے اخلاق سے مزین کر جانا، کسی کو کچھ ایسا دے جانا کہ تیرے مرنے کے بعد بھی وہ انسانوں سے، انسانوں کی طرح، حیوانوں کی طرح نہیں، بدمعاشوں بدکماشوں کی طرح نہیں، بلکہ جھکے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کی طرح ان کے کام آئے۔ فرمایا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو تو مر جائے گا، لیکن تیرا اکاؤنٹ پھر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ او علم ينتفع به، اچھا یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ کیوں اپنی اولادوں کو میرے آقا کا یہ فرمان نہیں سکھاتے؟ کیوں انہیں نہیں بتاتے بیٹا کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہاں کبھی زندگی میں اپنی اولاد کو سکھایا ہی نہیں، زبان کا پاس رکھنا کسے کہتے ہیں، کو ایفا کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ شاکی ہیں کہ گھر نہیں چلتا، کیا کریں، مال نہیں ہے، کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کہاں سے آئے گا؟ سیکھنا چاہتے نہیں، اصلاح کرنا چاہتے نہیں تو کچھ بھی کہاں سے آئے گا؟ خدا را اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے۔ ڈانٹ بھی لیتے ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہو تو زبان اتنی لمبی ہے، غیبت کرنی ہو تو یہ جامع مسجد سے بھی زیادہ لمبی ہے، بہتان باندھنے ہو تو پھر یہ اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہو، جب ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہو، جب کسی کو خیر کی بات کہنی ہو، اگر کسی میں کوئی وصف صالح موجود ہے اس کی تعریف کرنی ہو تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، پھر گنگ ہو جاتی ہے، پھر کنجوس ہو جاتے ہیں، پھر بخیل ہو جاتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ ادنا سی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بازار میں اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں صاحب اچھے نہیں ہیں، فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ کوئی نہیں یہ بتاتا کہ فلاں صاحب نے اتنا کچھ اچھا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ بھی تو موجود ہے۔ تو خدا را علم نافع، اپنی اولادوں کی تربیت کرنا بھی علم نافع میں شامل ہے۔ کتنی باتیں ہوگی جی، دو آپ کو سبق سن رہے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اچھا تم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ کروڑوں روپے اس کے پاس ہوں؟ ہاں کون کون نہیں چاہتا؟ گاڑیاں ہوں، پراڈو، اگر 100 پراڈو آپ میں سے کسی کو مل جائیں، مجھے اور آپ کو، تو خوش ہوں گے جی کہ نہیں جی؟ مجھے ہی مجھے
پھر فرمایا اچھا تم انہیں بہتر سمجھتے ہو تو میں محمد تمہیں کیا بتاتا ہوں، فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ نے اگر تیرے صدقے سے، تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو سدھار دیا، اگر ایک شخص تیری وجہ سے اصلاح یافتہ ہو گیا، اگر ایک شخص نے تیری وجہ سے اپنی زندگی کو نکھار لیا، اگر ایک شخص تیری وجہ سے مسلمان بن گیا، اگر ایک شخص تیری وجہ سے اللہ کا بندہ بن گیا، صالح اور ایمان والا بن گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان یکون لک حمر النعم، اے میرے غلام، اے میرے امتی، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی کہ آج کے دور کی تیرے لیے سینکڑوں لینڈ کروزروں اور پراڈوں سے یہ بہتر ہے کوئی ایک تیری وجہ سے صراط مستقیم پر گامزن۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں جب آتے ہیں اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئیں، ٹائم کو فالو کریں۔ محترم احباب، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کرامات اور آپ کی شان میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے تھے اور 62 سال صرف زندگی گزاری۔ کتنی؟ 1 شوال المکرم 265 ہجری کو اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا، اور آپ کا مزار پر انوار سمرقند کے قریب خرطنک نامی بستی میں موجود ہے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر وہ زندہ ہی ہوتے ہیں نا جی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے کوئی عرصہ دراز تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی، لوگ آتے اس مٹی کو بطور تبرک اپنے ساتھ لے جایا کر۔ اب یہ 62 سال ہی امام بخاری کو ملے تھے، کتنے؟ کوئی 6200 یا 62,000 یا 62 لاکھ سال نہیں تھے، کتنے تھے؟ 62، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جو بہت قریب ہیں 62 کو چھونے والے؟ وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، انہوں نے اپنے 62 سال کہاں گزارے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے 62 سال کہاں گزارے ہیں۔ آپ کے ابو جان جلیل القدر محدثین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر محدثین کے شاگردوں میں آپ کے ابو جان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر آدمی تھے، جب آپ دنیا سے گئے تو کافی مال چھوڑ کر گئے۔ سنیے وہ مال کیسا تھا، مال جمع کیجئے۔ کون کہتا ہے زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقات دینے کے بعد اگر آپ جائز حلال طیب مال جمع کرتے ہیں تو شریعت اسے برا نہیں کہتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان جب حالت نزع میں تھے، احمد بن حفص کہتے ہیں کہ اسماعیل نے، آپ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل نے جب ان کا وقت انتقال آیا، جب وقت نزع آیا، مجھ سے کہا حفص، احمد بن حفص، میرے پاس یہ جتنا بھی مال ہے نا، الحمدللہ علی ذالک، میرا گمان اور یقین واثق ہے اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، ایک پائی بھی، اور صرف حرام نہیں بلکہ ایک پائی بھی ایسی نہیں کہ جس میں اس بات کا شائبہ ہو کہ شاید کہ حرام ہے۔ زندگی کا مقصد کیا فقط پیسے حاصل کرنا ہے؟ جب پیسے حاصل کرنا آپ زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے پیسے بہت سارے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ مقصود نہیں، یہ ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تو ضرورت کو ہرگز اپنا مقصد نہ بنائیے۔ ضرورت کو اپنا، جو ضرورت کو اپنا مقصد بنا لے گا تو پھر اس سے آگے کیا کرے گا؟ ہاں، تو ضرورت کو ضرورت رہنے دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ابو جان دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے ابو جان کا جب انتقال ہو گیا تو بہت سارا مال چھوڑا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس مال کو جمع کر کے رکھتے، آج اگر 4 آنے ہمارے پاس آ جائیں، سوچئے، دیکھیے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یورپ نے بڑی ترقی کر لی، امریکہ نے بڑی ترقی کر لی، ہاں آپ کتنے بہترین اکانومسٹ تھے،
کتنے بہترین معیشت دان تھے، آپ ابھی 10 سال کی عمر میں ہیں، جتنا مال والد کی طرف سے میسر آیا وہ سارا مداربت پر دے دیا۔ کس پر دے دیا؟ مداربت پر دے دیا۔ اب پوچھئے مداربت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ٹریڈ کی، تجارت کی ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ مداربت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال ایک شخص کا ہوتا ہے، مال، اور کام کوئی دوسرا کرتا ہے، تو جتنا نفع حاصل ہوتا ہے وہ لوگ آپس میں باہم اس کو نصف نصف کیا کر لیتے ہیں؟ تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، آپ ہی بیسیوں ایسے کاریگروں کو جانتے ہوں گے جو اپنے فن کے بہترین ماہر ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ انویسٹ کر کے اپنا کام کر سکیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے امراء ایسے ہیں کہ گھروں میں الماریوں کی الماریاں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں ہے کہ ان پیسوں کو استعمال کر کے امت کے نفع میں لائیں۔ اور یہ دن بدن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے قلع کما کے لیے قولی نہیں، تقریری نہیں، شور نہیں، بلکہ کوئی عملی اقدام کریں، بلکہ کوئی کیا کریں؟ عملی اقدام کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مال کس پر دے دیا؟ مداربت پر دے دیا۔ اس طرح آپ کے پاس 500 درہم ہر ماہ کے بعد آ جایا کرتے تھے۔ 1242 سال گزر گئے۔ کتنے سال جی؟ 1200 گئے۔ امام بخاری آج بھی زندہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ ہیں اللہ کے اولیاء، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیں، تو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ دنیا میں بھی امام ہو گئے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی محدثین کے امام ہوں۔ آپ کے القاب میں سے آتا ہے ناصر الحدیث و ناشر الموارث السنت النبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، سوچئے، دیکھیے وہ مسلمان، اور ترجیح کیا تھی؟ اس وقت مسلمانوں کی ترجیحات کیا تھیں؟ آج یورپ والے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بہترین ہنرمند ہیں، آپ آئیں، ہماری کنٹری میں آ جائیں، ہمارے ملک میں آ جائیں، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے پیسوں کے ساتھ کاروبار کیجئے، بزنس کیجئے، 50% ہمیں دے دیجئے، 50% آپ لے لیجئے۔ تو آپ پھولے نہیں سماتے، آپ خوش ہوتے نہیں سماتے۔ کیا ہی اچھے ہیں، کتنے ہی اچھے یہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ آج 1400 سال گزر گئے، 14 معیشت کو، اپنی اکانومی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے تو تجھے اور مجھے یہ سکھا دیا تھا، اگر یہ چاہے کہ یہ غربت ختم ہو جائے، اگر یہ چاہے معیشت مضبوط ہو جائے، اگر یہ چاہے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، اگر یہ چاہے کرائم مٹ جائے، تو اس طریقے کو اپنا، اور دیکھ دنیا میں بھی امام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی امام ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ہیں تو خرچ ہی نہیں کرنے آتے، اور 50 سال ہو گئے، بڑے غریب ہیں، وہ بڑے غریب ہیں جی، بڑے غریب ہیں جی، کیا کریں جی، 7 بندے ہیں، سارے ہی کما رہے ہیں جی۔ اب 7 بندوں نے 30 سال میں اگر 4 آنے کما لیے ہیں، تو وہ اللہ ماشاءاللہ 3 سال سے بھی پہلے سارے کے سارے کہاں سے آئے، کہاں گئی، کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، کوئی، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اب اگلی جنریشن پیدا ہوگی، اب نئی اولاد آئے گی، وہ پھر سے شروع کریں گے کمانا، وہ 70 سال وہ بھی اسی میں گزار دیں گے۔ بس یہی احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی تے مر گئے۔ بس یہی زندگی۔ اپنی زندگیوں کو بدلیے، مقصود زندگی کو حاصل کیجئے۔ چاہیے مسلمانوں کی ترجیحات کیا تھی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شاق الکتاب میں لکھا ہے، آج آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جتنا زیادہ کتاب کو پڑھتے ہیں،
ان کے ہاں جو شخص کتاب لکھتا ہے وہ اس کو اپنے سر آنکھوں پر اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو مصنف صاحب کتاب لکھتے ہیں وہ پیچھے پیچھے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ چھاپ دو جی، یہ دیکھو تو صحیح جی، پڑھو تو صحیح جی، اور یہ لکھیا کی ہوا ہے جی۔ ہاں، دا پیپل ہو ریڈ، دا پیپل ہو لیڈ، جو پڑھتے ہیں وہی قوم کی امامت کرتے ہیں، جو جانتے ہیں وہی دنیا کو چلاتے ہیں، جو جانتے نہیں، جو ہنر نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں، وہ دنیا پہ گورن نہیں کر سکتے، وہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے آپ مجھے دے تو سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں بڑی ہیں، لیکن تمہیں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں کہ ان کو سنبھال سکو، تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے۔ ابن جوزی کہتے ہیں حالت طلب علم یہ تھی کہ ایک بزرگ بازار میں گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی جس کی قیمت 500 سونے کے سکے تھے۔ کتنی؟ 500 سونے کے سکے۔ جب وہ کتاب دیکھی تو دل بھر آیا، وہ کتاب لی اور کہا 3 دن تک پیسے دے دوں گا۔ حالت یہ تھی کہ ایک مکان اور اس میں چند سامان کے سوا کچھ پلے نہیں تھا۔ 3 دن کے اندر اندر اپنا وہ گھر بیچ دیا، سامان بیچ دیا، وہ کتاب لی، اور کتاب تو لی سو لی، زندگی گزر گئی جو گزر گئی، کتنے 100 سال گزر گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور کل قیامت تک زندہ رہیں۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اولادوں کو بنانا نہیں چاہتے، اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہے؟ اللہ کے نیک بندو، اس وقت کو یاد کریں جب یہ پکی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی، یہی زمین تھی، اسی پر انسان موجود تھا، زندگی گزر رہی تھی، سارے معاملات چل رہے تھے۔ 1000 روپے کا پیزا تو بس خوشی ایک ہی وقت میں 4 نوالوں میں ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہائے وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لٹ تو گئے جو لٹنا تھا، ستم تو یہ ہے، ستم ظریفی تو یہ ہے کہ لٹنے کا احساس بھی لٹ گیا، کہ لٹنے کا احساس بھی لٹ گیا۔ اللہ کے نیک بندو، 1000 روپے کا پیزا 4 نوالوں میں کھاتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، جو شام تک نکل کر جانے کہاں چلا جاتا ہے، اور 1000 روپے کی ایک کتاب خریدتے وقت 1000 مرتبہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کتنی مہنگی ہے۔ ارے یہ کہاں مہنگی ہے؟ اگر 1000 روپے کی کتاب سے 1000 انسانوں نے ایک 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 اچھی اچھی خصلت سیکھ لی، تو مجھے بتاؤ وہ جو تمہارا پیزا کھایا تھا وہ افضل ٹھہرا کہ یہ جو 1000 باتیں 1000 لوگوں نے سیکھ لی، معاشرے میں 1000 خوبیاں پیدا ہو گئیں، 1000 حسن پیدا ہو گئے، 1000 مصائب ختم ہو گئے، 1000 مشکلات ٹل گئیں، 1000 راحتوں کا سامان ہو گیا، 1000 محبتیں عام ہو گئیں، یہ افضل ٹھہرا کہ وہ ایک پیزا کھانا افضل ٹھہرا؟ یہ باپ نے فیصلہ کرنا۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اے شاہی صفت مسلمہ کے پسر، تیری منزل کہاں تو رواں ہے کدھر، افق اسلام کا وہ ستارہ ہے تو، اس سمت ہو ضیاء رخ تیرا جدھر، تو جو برے تو ہر سو کرے روشنی، بن تیرے تو اندھیرے میں ڈوبے دہر، اے شاہی صفت مسلمہ کے پسر، تیری منزل کہاں تو رواں ہے کدھر۔ آخری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تاجر بھی تھے، ایک تاجر بھی تھے، ہاں، he was also a great trader۔ بطور تاجر آپ لوگوں کو اور مجھے ان کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ شام کا وقت تھا، سامان آیا، آپ کو پتہ ہے پہلے سامان اور طرح سے آیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس سامان آیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ خریدار آ گئے، کہنے لگے 5000 درہم، کتنے؟ 5000 درہم نفع دیں گے یہ سودا ہمیں بیچنے۔ کتنا؟ 5000 درہم، ٹھیک ہے۔
آپ نے فرمایا آج کی رات ٹھہر جاؤ۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا وہ چلے گئے، اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن ایک اور گروہ ہے، انہوں نے کہا 10,000 درہم منافع لے لو اور یہ سامان ہمیں دے دو۔ فرمایا جو کل آئے تھے میں نے نیت کر لی تھی انہیں دے دوں گا، میں نے نیت کر لی تھی انہیں دے دوں گا، اب تو انہیں ہی دوں گا، اب تو انہیں ہی دوں گا۔ جب اپنا سودا بیچا کریں تو فقط یہ نہ دیکھا کریں یہ گنتی میں کتنے زیادہ ہیں، یہ بھی دیکھا کریں دے کس کو رہا ہوں، دے کس لیے رہا ہوں۔ ہاں میرے تو فرمایا اگر تم نے سودا بیچا اور یہ جانا کہ شاید یہ تعداد میں زیادہ ہے اور اس میں حرص تھی اور دیانتداری نہ تھی تو تیرے مال میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا یہ مال بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ سرسبز ہے، یہ میٹھا ہے، یہ خوشنما ہے، تمہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ جو دل میں سخاوت رکھ کر اسے لے گا، جو دل میں سخاوت رکھ کر اسے حاصل کرے گا اللہ اس کے لیے اسی مال میں برکت رکھ دے گا۔ اور فرمایا جو دل میں لالچ رکھ کر اس مال کو حاصل کرے گا اس کے لیے اللہ مال کی برکت ختم کر دے گا اور یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا وہ کھاتا ہی جائے مگر پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اللہ جل وعلا سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بطور تاجر تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔